السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن تجوید میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلے ویڈیو میں میں نے کیا بیان کیا ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ اس کو ذہن نشین کر لیے ہوں گے اور یاد بھی کر لیے ہوں گے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے آج کے سبق میں حروف مدہ اور کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کے بارے میں بتاؤں گا، اور حروف مدہ اور کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اس کو کیسے پڑھا جاتے ہیں، اس کی کھینچنے کی مقدار کیا ہے، تو میں آج کے اس سبق میں آپ کو بتاؤں گا۔ آئیے بورڈ کی طرف۔ اب یہ دیکھیے میں نے یہاں پہ لکھ دیا حروف مدہ۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں حروف مدہ کتنے ہیں۔ دیکھیے حروف مدہ جو ہے وہ 3 ہیں، واو، الف، یا، سمجھ گئے؟ اور حروف مدہ کب بنتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھو سب سے پہلے میں لکھ لیتا ہوں واو، الف، یا، یہ ہو گیا ہمارا حروف مدہ، سمجھئے؟ اب یہ دیکھیے حروف مدہ جو بنتے ہیں واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو حروف مدہ کہلائے گا، الف ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلائے گا، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ کہلائے گا۔ میں نے ساکن کے بارے میں آپ کو بتایا تھا پچھلے ویڈیو میں، آپ کو پتہ بھی ہوگا۔ اب یہ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کہ مغضوبی، زواد ہے، واو ہے، واو ساکن ہے، صحیح ہے، کیونکہ جزم جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا جزم کا دوسرا نام کیا ہے، ساکن، اور جزم جس حرف پر آ جاتا ہے وہ ساکن والا حرف بن جاتا ہے۔ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زواد ہے، زواد کے اوپر کیا ہے، پیش ہے، جیسے کہ میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ مغضوبی، سمجھ گئے؟ یہ واو کی مثال ہے، میں نے لکھ دیا ہے مغضوبی، میم کا زبر مغ، زواد واو پہ زو، بازر بھی، یہ واو ہے، یہ جزم ہے، جزم سے پہلا والا لفظ دیکھیے زواد ہے، زواد کو پر پیش ہے، تو واو حروف مدہ بننے کے لیے کیا قاعدہ ہے، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے لفظ پر پیش ہو، جب جا کر حروف مدہ بنتا ہے واو والا۔ یہ ہو گیا واو والا۔ اب میں آپ کے سامنے الف والا مثال دیتا ہوں، دیکھیے اب یہ دیکھیے کاف ہے، میم ہے، الف ہے، سمجھئے؟ الف ساکن ہو اور الف سے پہلے زبر ہو، الف ساکن یہ ہے اور یہ میم ہے، میم کو اوپر زبر ہے تو میم الف زبر ما، کما، سمجھ گیا؟ یہ الف مدہ ہو گیا۔ اب جو ہے یا کی مثال دیکھیے میں لے لیتا ہوں، نستعین، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نس تا زبر تا، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا، عین یا زر ای، نستعین، سمجھ گئے؟ یہ یا ہے اور یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے والا عین ہے، عین کے نیچے زیر ہے تو نستعین، یہ یا مدہ ہو گیا۔ اتنا بات آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ تو حروف مدہ کے لیے کیا کیا چاہیے، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے لفظ کے اوپر کیا ہو، پیش ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے والے لفظ کے نیچے کیا ہو، زیر ہو، الف ساکن ہو اس سے پہلے والے لفظ کے اوپر کیا ہو، زبر ہو، تو یہ حروف مدہ کہلائے گا۔ اب جو ہے اس کے کھینچنے کی مقدار کیا ہے، اب یہ سنیے، اس کے جو کھینچنے کی مقدار ہوگا وہ 1 الف کے برابر ہوگا۔ اور اب ہم 1 الف کی مقدار کیسے سمجھیں گے، میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ جیسے کہ یہ بند مٹھی ہے، ہم اگر ایک انگلی کو کھولیں گے تو 1 الف کی مقدار مانا جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ پڑھیں گے غیر المغضوب، ہو گیا، اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، آپ اس کو ایسے نہیں پڑھ سکتے غیر المغضوب، یہ غلط ہو جائے گا، پھر یہ مد لانا پڑے گا۔ پھر اب مد کا جو بیان ہے
وہ آگے آئے گا، میں آپ کو بتا دوں گا. اتنا آپ سمجھ لیجئے، ایک الف کی مقدار کھینچا جائے گا. نس، اب یہ دیکھیں یا کی مثال نستعین، سمجھ گئے. اب یہ دیکھیے الف کی مثال کما، سمجھ گئے. بند مٹھی کے انگلی کو جب ہم کھولتے ہیں تو ایک الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے. یا کھلے ہوئے انگلی کو اگر بند کرتے ہیں تو ایک الف کی مقدار، جیسے کہ مغضوبی، سمجھ گئے. اب جیسے کہ دیکھیے کما، جیسے کہ نستعین، زیادہ نہیں کھینچیں گے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، سمجھ گئے. اب یہ ہو گیا حروف مدہ کا بیان. اب میں آپ کو کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے لکھ لیتا ہوں. یہ ہو گیا کھڑا زبر، یہ ہو گیا کھڑی زیر، یہ ہو گیا الٹا پیش، سمجھ گئے. اب یہ جو ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ بالکل حروف مدہ جیسے پڑھیں گے کھینچ کر، ایک الف کے بقر، ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے کہ با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، بالکل اسی طرح ہم پڑھیں گے. اس کا اور کچھ یہ نہیں ہے. جیسے کہ حروف مدہ ہم کھینچتے ہیں، اسی طرح کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ہم پڑھیں گے. اتنے بات کلیئر ہو گیا. اور آگے جو سبق آئیں گے اس میں میں آپ کو مثال دے کر کیسے پڑھتے ہیں، کتنا کھینچتے ہیں، آیت دے کر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. سمجھ گئے. انشاءاللہ میں آپ سے الوداع لیتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.